بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ رولز کے مطابق پورے پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اگر افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی کسی کے دانت میں کچھ مسئلہ ہو جائے، کسی کا چھوٹا موٹا بھی مسئلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خرچے پہ علاج کرانا ہے، تو مریض کو اجازت دی جاتی ہے جو جیل کے بندی خانے کے اندر ہو کہ آپ جائیں اور اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے، مرضی کے ہاسپٹل سے آپ اپنا علاج کرائیں۔ اور یہ وہ ساری باتیں جو ان کے جتنے لوگ ہیں، جو یہ لڑتے جاتے تھے مشرف صاحب سے، ان سے رعایت لیتے جاتے تھے، باہر جاتے تھے، باہر جا کے یہاں والے مریض جو تھے وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے تھے۔ اس لیے یہ جو میں تیسری بات ہے اس پہ ختم کرتا ہوں۔ پہلا پہلو ہمارا، ہم نے 3 مطالبات سامنے رکھے ہیں، ان پہ فوری طور پہ اگر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی 2 دن پہلے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے ہمارا پرسوں، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت ہمارے سامنے یہ بات نہیں تھی، اس وقت بیماری کیوں چھپائی والے بیماری کو چھپا رہے تھے، اور یہ بات پھر 2 دن بعد مانی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اب میں آتا ہوں جو عمران خان کے کیسز ہیں۔ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے میں سب سے پہلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا اختیار ابھی بھی باقی ہے 27 امینڈمنٹ ہونے کے بعد۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 187 187 اس کے مطابق آپ کمپلیٹ جسٹس کے لیے کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ وہ اختیار استعمال کریں اور عمران خان کے فوراً کیسز لگوا دیں۔ ہم آپ سے رہائی کا مطالبہ، یہ مطالبہ تو میں نے کیا، عمران خان تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کے مزاج کا، وہ تو رہائی کسی سے مانگیں گے نہیں۔ اس لیے میں نے نیشنل انٹرسٹ میں پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کوئی بڑی خرابی جو خرابی کی گئی ہے کہ ان کے جو ہمارے بدترین سیاسی مخالف ہیں ان کے قبضے میں جا کے ان کو انیستھیزیا دے کے ان کو جو ٹیبل ہے سرجری کا اس کے اوپر بے ہوش رکھا جائے، اس سے بڑی اور خرابی کا چانس اور کہاں سے نکل سکتا ہے جو کر دی گئی ہے سب سے پہلے۔ اب میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں آرٹیکل 187 ریڈ ود آرٹیکل 9، اور آرٹیکل 9 میں چیف جسٹس صاحب آپ کے ہی فیصلے ہیں، آپ کے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف کو آپ نے تنخواہ بھی اس میں شامل کر دی ہے، روٹی روزی بھی اس میں شامل کر دی ہے۔ تو 9 میں تو لکھا ہوا ہے کہ پروٹیکشن ٹو دی لائف اینڈ باڈی دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا، گور آ جائیں گے، ہم آپ کی معاونت کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف آپ کی معاونت کرتے ہیں، آپ فوری طور پہ ہمارے کیسز لگائیں۔ کیسز کی 2 قسمیں ہیں، سب سے پہلے کیس لگائیں آپ وہ جن میں کینگرو کورٹس کے ذریعے سے بے رحمانہ 10 قید کی، اس طرح پتہ لگتا ہے۔ میں نے ایک دیکھا ہے پچھلے دنوں میں تو تقریباً 250 لوگ ایسے ہیں جن میں سے 50 تو صرف گجرانوالہ کے ہیں جن کو 10 سال، 250 لوگوں کو 10 سال قید، اور 7 مختلف جرائم میں 3 اور ملاؤ 2 اور ملاؤ، کسی کی 21 بندی ہے، کسی کی 17 بندی ہے، ان میں اب تازہ ایمان اور ہادی بھی شامل کر دیے گئے۔ تو یہ جو سزائیں ہیں ان کا آپ جائزہ لیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 3 چیزوں کا جائزہ لیتی ہے۔ میں کوئی آؤٹ آف پلیس بات اور کوئی میں رعایت نہیں مانگ رہا، میں نے پہلے آئین کی آپ کو 2 بتا دی ہیں دفعات، اب میں آپ کو آپ کے سپریم کورٹ کی پریکٹس بتانے لگا ہوں۔ آپ نے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس کے اوپر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جو مانیٹر کرتی ہے، آپ نے جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ججوں کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ ملک کے اندر کچھ زمانہ تھا، پچھلے چیف جسٹس تھے، انہوں نے نیب کی عدالتوں کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی اندر ایک آؤٹ فٹ بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح سے آپ خود جو آتے ہیں فیملی کیسز آپ بہت دلچسپی لیتے ہیں، میں نے پچھلے کوئی 6-7 مہینے میں 3-4 دفعہ میں نے مختلف کیسز آپ کے سامنے کیے، آپ خود دلچسپی لیتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر نقصان جو پہنچا دیا گیا پہلے ہی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس ڈاکٹر نے پروسیجر کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ انیستھیزیا کس نے دیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے ہاتھ لگایا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس آپریشن تھیٹر میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ نے چیف جسٹس صاحب اپنے آپ جہاں جہاں یہ اپیلیں پینڈنگ ہیں ان کو کہیں ان کا فیصلہ کریں، اور وہ ہم پہ احسان کوئی نہیں کرے گا۔ وہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن میں، اور جو سپریم کورٹ آپ اس کو کہہ دیجئے ہائر کورٹ ہے جو جی بی کی، اس کی عدالت کا 2025 کا فیصلہ ہے کہ چونکہ لا میں لکھا ہوا ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل ہوگا اتنے دنوں میں، 15 دنوں میں اگر اپیل نہیں سنی جاتی تو پھر ضمانت دی جاتی ہے۔
تو فوری طور پہ آپ ہماری عمران خان کی ضمانتیں، ہمارے ورکروں کی ضمانتیں، ہمارے لیڈروں کی ضمانتیں، دوسرا جن کے خلاف ایکس پارٹی کاروائیاں شروع ہیں وہ بھی بند کروائیں آپ۔ میں اس سے اگلا جو پہلو ہے مقدمات کا، اس پہ بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ان مقدمات سے میں درد دل کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ریاست کو کیا ملا ہے؟ اگر کوئی انویسٹیگیٹو صحافی ان مقدمات پہ خرچ ہونے والے پیسے اور ان مقدمات میں عمران خان کو قید رکھنے کے لیے جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، یعنی اسلام آباد میں ایک ایونٹ ہوتا ہے، اسلام آباد پولیس کی طرف سے پتہ لگتا ہے 3 کروڑ خرچ ہو گیا، 18 کروڑ خرچ ہو گیا، 14 کروڑ خرچ ہو گیا، 15 کروڑ خرچ ہو گیا، تو یہ تو آپ انصاف کی جڑیں اس طرح سے کاٹ رہے ہیں جس طرح اسلام آباد میں درختوں کی جڑیں آپ کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان کی جڑیں 2 جگہ ہیں، ایک درختوں کے ہیں اندر ہیں اور دوسری وہ بھی زندہ ہیں، اور دوسری جو ہے انصاف کے اندر ہے۔ میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں فوری طور پہ یہ اس بات کی تحقیقات کروائی جائے کہ وہ سارے مقدمات جن کے اندر لوگ سزا یاب ہیں اور ان کو 15 دن کے اندر اگر نہیں رہا کیا گیا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اور یقیناً نہیں کیا گیا، کیس لگتا ہی نہیں ہے، تو یہ زیادتی، اس کو زیادہ دیر قوم کس طرح سے برداشت کرے گی؟ آخری بات میں پوری قوم کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور انتہائی درد مندی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سنے جا رہے ہیں، یہ زمانہ ہوا ہے جو ایک لفظ بولے گا، ایک حرف لکھے گا، ولاگ کرے گا، بلاگ کرے گا، اور آلٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے۔ اس میں آپ خود ایڈیٹر ہیں، آپ خود اینکر ہیں، آپ خود اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں 25 کروڑ لوگوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 آپ کے لیے قید تنہائی میں 909 سے زیادہ دنوں سے بند ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سارے بولیے۔ جو یہ لوگ آپ کو اگر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ بولنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، تو سمجھیے کہ وہ سٹیٹس کو کا گماشتہ ہے، آپ کے بولنے سے اثر ہوگا۔ ابھی تازہ مثال ہے، جب پہلے وہ ڈان کے رپورٹر نے، پھر اسد اللہ صاحب نے، یا کس نے پہلے کیا، 2 لوگ ہی صرف بولے تھے نا، تو بات تو نکل آئی کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بات تو نکل آئی کہ ان کو اسپتال لے جایا گیا، بات تو نکل آئی کہ کسی کی موجودگی کے بغیر ان کے ساتھ کیا سلوک وہاں پہ کیا گیا، جو انسانی سلوک نہیں ہو سکتا۔ انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کوئی ایلمنٹ میں جاتا ہے تو اس کے قریبی ترین لوگوں کو اپنے امراض دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ کھڑے دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ قانون کا تقاضا بھی تھا۔ میں چاہوں گا کہ سارے پاکستان سے جو یہ میری اپیل ہے، اس پہ آپ میڈیا کے لوگ، آپ زیادہ سنے جاتے ہیں، آپ زیادہ کریڈیبل فیسز ہیں، آپ خطرات کو مول لیتے ہیں، آپ سچی بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے آپ پہ بہت فخر ہے، عمران خان کو آپ پہ بہت فخر ہے، اور جو جنریشن دی ہے خاص طور پہ اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ بولیے جب تک یہ ظلم کا سلسلہ کپتان سے ختم نہیں ہوتا اور وہ رہا نہیں ہوتے۔ میں چاہوں گا کہ علی بخاری بھی بات کریں۔